السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں تو بہت سارے نقصان بھی ہیں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ سمجھداری سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ سوشل میڈیا پر دین کے نام سے بہت ساری عجیب و غریب چیزیں بتائی جاتی ہیں اور مسلمان اس کو آنکھ بند کر کے فالو بھی کرتے ہیں۔ بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، خاص روزے، خاص نمازیں، جیسے کہ 10 محرم کی نماز ہے نا، کرامت کی نماز، اور 21 سجدوں والی کوئی نماز بھی بتائی جاتی ہے۔ پھر 12 ربیع الاول کی نماز، 12 ربیع الاول کا روزہ ہے نا۔ روزے کے بارے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ 12 ربیع الاول کے روزے کی حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اب ایک نماز ہے جو سوشل میڈیا پہ خوب چل رہی ہے، لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، 12 ربیع الاول کی نماز۔ 12 ربیع الاول کی نماز پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ فتنے فساد کا زمانہ ہے۔ دین کے نام پر کوئی بھی نماز سوشل میڈیا پہ جو لانچ کری جا رہی ہے نا، تو آپ خوب جانچ پڑتال کر لو، اس کو چیک کر لو۔ ایک چھوٹی سی چیز بھی آپ دکان پر لینے جاتے ہو نا، تو لوکل نہیں لیتے، چائنا کی نہیں لیتے، بھائی کمپنی کی ہے یا نہیں ہے، 1 سال کی گارنٹی ہے اس پر کیا نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو لاکھوں روپے کی چیز بھی اگر 10,000 روپے میں دے لیکن وہ کمپنی کی نہیں ہے تو آپ نہیں لوگے، کہہ رہے بھیا کمپنی کی نہیں ہے، 10,000 روپے کا ڈال دوں میں، کیا معلوم چلے نہ چلے۔ چھوٹے سے چھوٹا آئٹم کھانے کا بھی آپ کمپنی کا لیتے ہو، لیکن دین کے معاملے میں آپ یہ نہیں دیکھتے، کمپنی کو نہیں دیکھتے، جانچ پڑتال نہیں کرتے کیا حقیقت ہے اس چیز کی، بس سوشل میڈیا پہ جو آیا آپ نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب کیسے پتہ کریں کہ یہ دین کے نام پر جو چیز بتائی جا رہی ہے کیا یہ دین ہے؟ تو اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ تو ٹھیک ہے۔ تو یہ کسوٹی حضور نے بیان فرمائی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ہے نا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا، اگر ایسا ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا تو صحابہ نے اس پر ضرور عمل کیا ہوگا، کیونکہ صحابہ ہم سے بڑے عاشق دین کے، حضور کے ہم سے بڑے عاشق، ایک سنت پر صحابہ اکرام اپنی جان قربان کرنے والے، صحابہ سے بڑا عاشق کوئی نہیں تھا اس دنیا کے اندر۔ اور اللہ کے نبی نے حکم بھی یہ دیا کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ اصل دین کو فالو کرنے والا ہے۔ اب آپ غور کرو، 12 ربیع الاول کی نماز جو سوشل میڈیا پر بتائی جاتی ہے، کہیں پر بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہو یا صحابہ نے 12 ربیع الاول کی نماز پڑھی ہو؟ کل ملا کے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کی کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے نبی نے اشراق کی نماز بتائی، تہجد کی نماز بتائی، اوابین کی نماز بتائی، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ ہے نا، اور صلاۃ التسبیح کی نماز، یہ اتنی سارے نمازیں ہمارے نبی نے بتائی ہیں۔ تو جو آلریڈی ہمارے پاس اتنے سارے مسنون اعمال ہیں کرنے کو، تو ان کو تو ہم کریں گے نہیں، اور جو چیزیں حضور سے ثابت نہیں ہیں بالکل بھی، بس 12 ربیع الاول کے نام پر کچھ چیزیں چلائی گئیں، کچھ تو دشمنان اسلام کی طرف سے چلائی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں سوشل میڈیا پر ویوز حاصل کرنے کے لیے، سبسکرائبر بڑھانے کے لیے کچھ یونک نکالتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ یہ آتھینٹک ہے یا نہیں ہے، ان کو تو بس ویوز اور سبسکرائبر چاہیے۔ تو کچھ چیزیں اس لیے چلائی جاتی ہیں اور آپ لوگ اس کو دیکھتے ہو، اس کو شیئر کرتے ہو، کیونکہ وہ یونک ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری سنتیں ہمارے سامنے ہیں، ان پر تو ہم عمل کرنے کی سوچتے نہیں ہیں، اور جو نئی چیزیں ہمارے معاشرے میں آتی ہیں، 12 ربیع الاول کو روزہ، 12 ربیع الاول کی نماز، خاص نماز، اس کو ہم بہت فکر سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور سے محبت کے اظہار کا طریقہ جو ہم لوگ عمل کرتے ہیں نا، وہ نہیں ہے صحیح۔ حضور سے محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی جو اتنی ساری سنتیں، اتنے سارے مسنون اعمال جو ہمارے پاس ہیں، جن کو ہم آلریڈی جانتے ہیں، ان پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، ان پر ہم اپنی جان قربان کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے حضور سے اصل محبت کا اظہار، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میری سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے نا، وہ ایک سنت پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ تہجد میں پوری رات اللہ کے سامنے روتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ایک طرف تو حضور کی اتنی ساری سنتیں ہمارے سامنے،
اس پہ تو ہم کوئی فوکس نہیں کریں گے. 12 ربیع الاول کی نماز جو لانچ کر دی گئی سوشل میڈیا پہ، اس پہ خوب فوکس کریں گے. تو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ 12 ربیع الاول کی کوئی بھی خاص نماز نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب 12 ربیع الاول کی خاص نماز اگر نہیں بھی ہے تو کوئی پڑھ لے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ تو اس میں پرابلم یہی ہے کہ جو چیز دین میں نہیں تھی آپ نے اس کو دین میں خاص سمجھا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ اس کو چلو سنت نہیں سمجھ رہے، لیکن آپ نے اس کو ایک خاص نماز سمجھ لی 12 ربیع الاول کی. تو کچھ سالوں کے بعد یا ایک آدھ صدی گزرنے کے بعد اگر آپ اس کی اصلاح نہیں کرو گے تو آنے والی جو جنریشن ہے آپ کی، آنے والی جو نسل ہے آپ کی، وہ اس کو سنت سمجھے گی، وہ اس کو دین کا حصہ سمجھے گی، اور پھر دین کے اندر ایک ایسا بگاڑ پیدا آئے گا آپ کی آنے والی جنریشن میں کہ جو چیز دین نہیں ہوگی اس کو دین سمجھا جائے گا. یہ بگاڑ پیدا ہوگا. اسی لیے جو چیز دین میں ہے ہی نہیں، یعنی جو خاص نہیں ہے، اس کو آپ خاص سمجھ ہی کیوں رہے ہو؟ 12 ربیع الاول کی کوئی نماز نہیں ہے. اور 12 ربیع الاول کو اگر آپ کو واقعی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو تہجد کی نماز میں اٹھ جاؤ. آج 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو یا اللہ میں تہجد میں اٹھوں گا، تو جو اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں اس پر عمل کرو نا. اس دن نئی چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اس بات کا بہت خیال رکھو کہ 12 ربیع الاول کی کوئی نماز نہیں ہے، 12 ربیع الاول کا کوئی روزہ نہیں ہے. اور یہ میں اسی لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ آپ کی آنے والی جنریشن میں دین کا بگاڑ پیدا ہوگا. جو چیز سنت نہیں ہوگی، جو چیز ضروری نہیں ہوگی، آنے والی نسل آپ کی اس کو ضروری سمجھے گی. مان لیجیے آپ 12 ربیع الاول کی نماز پڑھ رہے ہو، بچے آپ سے پوچھیں گے کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے؟ بولو 12 ربیع الاول کی بیٹا نماز ہوتی ہے. اس بچے کے ذہن میں آئے گا 12 ربیع الاول کی کوئی خاص نماز ہوتی ہوگی، پھر یہ بگاڑ نسلوں تک جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون جنت میں جائے گا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ دین کے اندر نئی چیزوں کو پیدا کرنے والا مردود ہے. کون سی نئی چیزیں ہوتی ہیں بھائی؟ نئی نمازیں، نئے روزے، نئے عبادت کے کام عجیب و غریب طریقے سے. نفل نماز آپ پڑھنا چاہو تو خوب پڑھ سکتے ہو، شکرانے کے طور پہ آپ خوب پڑھ سکتے ہو، اور شکرانے کے طور پہ آپ کو پڑھنا ہی ہے 12 ربیع الاول کو. تو تہجد پڑھو نا، اشراق پڑھو، وبین پڑھو، چاشت پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو. یہ ارادہ کرو کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر ساری زندگی عمل کریں گے. تو جو آلریڈی آتھینٹک طریقے ہمارے پاس ہیں اس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، اور جس کا کوئی آتھینٹک ثبوت نہیں ہے اس کو پکڑے بیٹھے ہیں. تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے. سوچو کہ آنے والی جنریشن میں ہمارے کتنا بگاڑ پیدا ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے نا، تو ایک جماعت آئے گی جس کے اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. تو حضور ان کو بھی پانی دینے کے لیے جب آگے بڑھیں گے نا تو ایک آڑ ہو جائے گی حضور کے اور ان مسلمانوں کے درمیان. تو حضور کہیں گے کہ ارے بھائی ان کو آنے سے کیوں روک دیا گیا؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ان کو آپ پانی نہ پلائیے. تو حضور فرمائیں گے کیوں بھائی، ان کو کیوں نہ پانی پلایا جائے؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دین کے اندر نئے طریقے بنا لیے تھے، نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دور کرو ان کو میری نظر سے، دور کرو، بھگاؤ ان کو، میں ان کو بالکل نہیں دیکھنا چاہتا. تو بدعت کا اور نئے طریقے ایجاد کرنے کا، نئی عبادتیں بنانے کا اتنا بڑا نقصان ہے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں. پھر ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ہم جو آگے بڑھنے والا ہے نا دین میں، یعنی دین میں جو آگے بڑھ جاتا ہے وہ تو نقصان میں ہے، اور جو دین میں اتنا ہی کرتا ہے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، صحابہ کے طریقے سے آگے نہیں بڑھتا، تو وہ نقصان میں نہیں ہے. نقصان میں وہی ہے جو آگے بڑھا ہے. جو آگے بڑھنے والا ہے وہ رزق پہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ میری چند گزارشات تھیں آپ سے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کوئی بھی خاص روزہ سمجھ کے مت رکھو، کوئی بھی خاص نماز سمجھ کے مت پڑھو، کیونکہ اس طرح کی کوئی خاص نماز نہیں ہے جیسے کہ سوشل میڈیا پہ بتائی جاتی ہے. اتنی بار یہ سورت پڑھو، اتنی بار وہ سورت پڑھو. اب لوگوں کو لگے گا ایک بات کو میں اتنا لمبا کر دیتا ہوں. بھائی سمجھا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو تاکہ میری بات آپ کو مثالوں سے سمجھ میں آ جائے، حدیثوں سے سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ سوچنے والے بنو کہ جو چیز پہ میں عمل کر رہا ہوں وہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں ہے. تو مجھے امید ہے میری یہ چند گزارشات تھیں 12 ربیع الاول کی نماز کو لے کر
آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔